اچھا جی، یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں، لیکن ان کو کرنا ہوتا ہے، ہم نے ایک ترتیب دینی ہے۔ لیکن ان کو ترتیب کیسے دیں؟ کیونکہ ہم تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ یہ 10 چیزیں ہیں، 11ویں چیز ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، سنتیں ہم اس میں ایڈ کریں گے، 12ویں چیز بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے، اعتکاف کرنا ایڈ کریں گے، اس طرح اور بھی چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ 10 بنیادی چیزیں۔ اب اب ہم اتنے سارے اعمال ہو گئے، ان اعمال کو ہم نے ترتیب کیسے دینا ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ بہت اہم قسم کی بات ہے کہ ہم نے اس کو ترتیب کیسے دینا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں، میں ان چیزوں کو دو باتوں میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اعمال کے اندر دوام ہونا چاہیے۔ دوام کیا ہوتا ہے؟ دوام کا مطلب یہ ہے کہ اعمال میں پابندی ہونی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاعمال ما قل و دیما، بہترین اعمال وہ ہیں جو کہ پابندی سے کیے جاتے ہوں، تھوڑے ہوں تب بھی چل جاتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا خیر الاعمال ادومھا، اعمال میں بہترین جو چیز ہے نا، سب سے بہترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پابندی ہے۔ وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑے سے ہوں، تو ہم نے اپنے اعمال کو روزانہ چیک کرنا ہے، بھلے سے 5 منٹ کے اعمال ہوں، لیکن ہم نے ان اعمال کو کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم اعمال کا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ ایک پکی لکھی ہوئی بات ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہم بالکل اس سے قاصر ہیں۔ لیکن ہم سے جتنا تھوڑا تھا ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو پابندی سے کرنا ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کو چارٹ بھیجا ہے، اس چارٹ کے اندر میں نے ایک خانہ بنایا کہ نیت اثر نو کرنا۔ نیت اثر نو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ہم نے نیت کرنی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ٹھان لینا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے۔ یہ ہوگا کہ یار ہم تو سست لوگ ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں، ہم ویسے لوگ ہیں۔ اگر ہم نے یہ سوچا نا کہ یار ایسا چلے گا ویسا چلے گا، نہیں، یہ بات انتہائی گھٹیا اور غلط ہے کہ اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم کریں گے۔ آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے، اپنے ساتھ روزانہ عہد کرنا ہے، روزانہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے یہ اعمال کرنے ہیں۔ جب آپ یہ روزانہ کی نیت کریں گے تو تھوڑے اعمال ہوں گے، ترتیب دینا آسان ہوگا۔ آپ کا پکا ارادہ ہوگا، روزانہ کی نیت ہوگی، تو آپ اس کو کر کے رہیں گے۔ تو یہ دو چیزیں پہلی بات ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اعمال کے ترتب کے حوالے سے، اعمال کی ترتیب کے حوالے سے اس عمل کو کرنا ہے، بھلے سے تھوڑا ہو۔ نمبر 2، کر کے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس عمل کو۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس چارٹ لازمی بنائیں، اس چارٹ کو 10 منٹ روزانہ دیں۔ چارٹ آپ کا تفصیلی نہ ہو، اجمالی ہونا چاہیے، اعمال اس میں متوازن ہونے چاہیے، اور اس کو چیک لازمی کرانا۔ یہ 5 باتیں میں نے بتائیں۔ روزانہ آپ نے چارٹ کو صبح کے وقت یا رات کے وقت، جو آپ کا مناسب وقت ہے، جو آپ نے چارٹ بنانا ہے، اس چارٹ کو روزانہ آپ نے 5 سے 10 منٹ دینے ہیں۔ یقین کیجئے 5 سے 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، چاہے 4 صفحات کا چارٹ بنائیں، چاہے 10 صفحات کا چارٹ بنائیں۔ 5-10 صفحات کا نہ بنائیں، مختصر سا چارٹ بنائیں، لیکن چارٹ اجمالی طور پہ بنائیں اور روزانہ اس کو 5 سے 10 منٹ دیں۔ بطور مثال آپ سے کام نہیں ہو رہا، لیکن آپ چارٹ کو وقت دیں گے تو یہ ہوگا کہ چارٹ کو وقت دینا آپ کو ترغیب دے گا۔ دیکھو پچھلے 2 دنوں میں نے کچھ نہیں کیا، پچھلے 4 دنوں میں نے کچھ نہیں کیا، تو اب میں کروں گا، ان 4 دنوں کی کسر نکالوں گا۔ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس آپ نے نہیں ہونا، اس کے لیے کنیکٹیوٹی مضبوط رکھنی ہے، لیکن چارٹ آپ نے لازمی بنانا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، چارٹ آپ کا جو بھی بنے گا وہ اجمالی بنے گا، اتنا تفصیل سے نہ بنائیں کہ آپ چارٹ میں ہی لگے رہیں۔ تیسرا یہ کہ اعمال کے اندر توازن رکھیں
کہ اعمال آپ کے متوازن ہونے چاہیے، اتنے زیادہ نہ ہو کہ آپ 12 قرآن مجید لکھتے ہیں اور دوسری تسبیحات آپ کر نہ سکیں۔ قرآن آپ نے اتنا زیادہ لکھ دیا کہ آپ کی دعائیں رہ گئیں، تسبیحات آپ نے اتنی زیادہ لکھ دیں کہ آپ کا قرآن رہ گیا، یا تسبیحات آپ نے اتنی زیادہ لکھ دیں کہ آپ کی دعائیں رہ گئیں، یا دعائیں آپ نے اتنی زیادہ کر دیں کہ آپ کی نمازیں متاثر ہونا شروع ہوگی۔ تمام اعمال متوازن ہونے چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اعمال کو چیک کرانے کی ترتیب رکھنی ہے۔ آپ اپنے قریب میں امام مسجد صاحب سے مل لیں، خواتین ہیں وہ گھر کے اندر کسی بڑی کو بنا لیں، یا 3 4 خواتین ہیں وہ آپس میں مل کے معاملہ کر لیں، وہ ایک دوسرے کو دکھاتے رہیں۔ بقیہ ہمارا یہ جو گروپ بنا ہے، ہم اس گروپ کے اندر بھی ابتدا میں روزانہ کے اعتبار سے 5 بندوں کو اجازت دیں گے کہ 5 بندے اپنے اعمال بھیج دیں، 5 بندوں کے بعد پھر کوئی بندہ بھی اپنے اعمال نہ بھیجے، ہم اس کی پابندی لگائیں گے۔ بقیہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں سب کے چیک کر سکوں، لیکن جو انیشیلی مجھ سے انشاءاللہ رابطہ کرے گا میں بھی اس کے اندر مدد کرتا رہوں گا، اور میں خود اپنے بڑوں سے اس حوالے سے رجوع رکھوں گا، اساتذہ سے رجوع رکھوں گا کہ اپنے اعمال کو چیک کرنے کی جو ترتیب ہوگی، گھر کے اندر ایک ترتیب بنائیں، بچوں کے اعمال بچوں کے اعمال ان کے والد چیک کریں، اور اس طریقے سے یہ ایک چارٹ بنائیں۔ دیکھیں، ترتیب دینے کے اندر سب سے ایک اہم بات ہوتی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کے اندر ہم کمی نہیں کر سکتے۔ بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ ترتیب دینے کے اندر کسی بھی کام میں آپ کو اپنے ذات کے اوپر تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے، اور وہ سختی جس قدر مضبوط بنیادوں پر ہوگی اسی قدر آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہم اگر اپنے اوپر سختی نہیں کریں گے، اپنے اوپر کڑی نظر نہیں رکھیں گے، اپنے اعمال کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس وقت تک ہم اپنے معاملات میں بہتری نہیں لا سکتے جب تک کہ ہم اپنے اوپر سختی نہیں کریں گے۔ سختی کرنے کے اندر آپ کو اپنے نظام الاوقات کو سختی سے چیک کرنا ہوگا، سختی کرنے کے اندر آپ کو اپنے اوپر پابندی کرنی ہوگی۔ 4 یا 5 روز کے بعد ہمارا دل نہیں کرے گا اعمال کو کرنے کا، ہمارا دل ہٹنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ بھئی ہم نے بس اپنے ترتیب سے چلیں گے، رہنے دو اس چاٹ واٹ کو، رہنے دو ان چیزوں کو، ہم کوئی کاکے مننے تو ہیں نہیں، ہم کوئی چھوٹے بچے تو ہیں نہیں کہ ہم اس طرح کے چاٹ کے ساتھ چلیں۔ یہ ڈی موٹیویشن یعنی بے ترغیبی قسم کی باتیں انسان کے ذہن میں بار بار آتی ہیں، کثرت سے آتی ہیں، لہٰذا اس میں بڑا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایسے مواقع پہ سختی کرنی ہے، اور ایک مرتبہ سختی کر کے اپنے اوپر دیکھیں، کیونکہ جتنی بڑی مینجمنٹ ہوتی ہے، جتنا بڑا نظام ہوتا ہے، اتنی ہی وہاں پر سختیاں ہوتی ہیں، اتنے ہی وہاں پر سخت معاملات ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نے ایک عظیم مقصد کو حاصل کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کے اوپر سختی کرنا ہوگی۔ البتہ اس نوعیت کی چیزوں کو ہم انشاءاللہ گروپ میں ایک ترتیب دیں گے